جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، أو كما قال عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز، قرآن پاک کی مختلف جگہ سے آیات کی حصے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ بروج میں سے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان والوں کو فتنہ میں ڈالتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے، بعد بھی نہیں آتے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ جہنم میں جلنا ہی ہوتا ہے، لیکن الگ فرمایا عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے جلنے کا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، حریق من جلنا، جلنے کا عذاب ہے۔ اس میں کسی قوم کا نام نہیں لیا گیا، رہتی دنیا تک جو بھی مسلمانوں پر، خود مسلمان یا غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم کریں گے تو جہنم ہے، الا یہ کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، گنجائش ہے، بچ جائیں، نہیں توبہ کی پھر جلنے کا عذاب۔ شان نزول کے مطابق ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا اور اپنی حکومت کو جادو کے ذریعے مستحکم کیے ہوئے تھے۔ ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، حدیث پاک میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا
تو اس نے کہا میں تو آخر مر جاؤں گا، مرنا تو سب نہیں ہے، بوڑھا جو ہو گیا وہ آگے ان کیا امید ہے، تیری حکومت پھر کیسے چلے گی؟ ابھی میں زندہ ہوں، یوں کر کہ ایک لڑکا ہونہار، سمجھدار، عقل مند، ہوش مند، سمجھدار مجھے دے دے، میں اسے جادو سکھا دوں گا، میرے مرنے کے بعد وہ تیری مدد کرے گا۔ سکھا ٹھیک ہے، ایک لڑکا ڈھونڈ تلاش کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ لڑکا روزانہ اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کو جاتا تھا۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ راہب اس وقت یہود میں اور نصارہ میں تھے، نصارہ میں زیادہ تھے۔ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، لوگوں نے اپنی طرف سے رہبانیت گھڑ لی۔ رہبانیت کا معنی ہوتا ہے لوگوں سے کٹ کے الگ تھلگ سے عبادت کرتے ہیں، راہب بن جانا۔ وہ وہاں سے گزرتا تو وہاں وہ کچھ لوگوں کو اپنے دین کی باتیں سکھا رہا ہوتا، جس طرح کے پیروں کے پاس جاتے ہیں لوگ تو وہ ملفوظات بیان کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو ایک دن وہاں سے گزرا تو باتیں سنی تو اس کو اچھی لگی، پھر روزانہ وہاں ٹھہرنے لگا، یہاں سے بھی سیکھ رہا ہے وہاں سے بھی سیکھ رہا ہے، لیکن یہاں سے جاتا ہے دیر ہو جاتی ہے، آگے اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ مارتا ہے۔ اتنے لیٹ کیوں آیا؟ جادوگر مارتا ہے۔ تو اس نے راہب سے کہا کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بہت پسند ہیں، لیکن آگے جب جاتا ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے، کیا کروں؟ مجلس چھوڑ دوں یا وہ چھوڑ دوں، کیا کروں؟ یہ جایا کرو۔ لیکن اس سے جب جاؤ تو اسے کہو کہ میں گھر سے لیٹ آیا، شاید میری جان بچ جائے نہ مارے۔ بہرحال وہ لمبی بات ہے، اتنی تفصیل کرتے کرتے ٹائم ختم ہو جائے۔ وہ لڑکا تیار ہو گیا اور زیادہ تر وہ اسلام لے آیا، وہ یعنی اس وقت کا جو اسلام رہبانیت والا تھا، عیسائیوں والا تھا، وہ لے آیا ایمان، اور اس راہب کی تعلیم کے مطابق وہ چلنے لگا۔ ایک دن جا رہا تھا تو لوگ رکے ہوئے، آگے کوئی بڑی بلا ہے جس سے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ آگے جائیں تو کہیں یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، اور مختصر کرتا ہوا جا رہا ہوں، کچھ باتیں چھوڑوا تو اس نے کہا آج معلوم کرتا ہوں کہ راہب کا معاملہ ٹھیک ہے، یہ جادوگر کا، میں اس کو مارتا ہوں پتھر، اللہ کا نام لے کر جو مجھے راہب نے سکھایا ہے۔ اگر یہ جانور جو ایک خونخوار ہے مر گیا تو پھر مجھے پتہ لگ جائے گا، سمجھ جاؤں گا کہ راہب کا مذہب ہی ٹھیک ہے۔ اس نے مارا، بسم اللہ پڑھ کے پتھر مارا، اس کو لگا وہ مر گیا، لوگ نکل گئے۔ اب یہاں سے اس کی عظمت شروع ہو گئی لوگوں کے دلوں میں، لوگ اس سے دعائیں کرواتے، کہتے مجھے ٹھیک کر دے۔ وہ دم کرتا لیکن کہتا میں کچھ نہیں کر سکتا، پہلے توحید کا مسئلہ سکھاتا، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، میں کچھ نہیں کرتا، اگر تم کلمہ پڑھو تو پھر میں دم کر دوں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت نصیب فرما دے۔ وہ بہت سے لوگ ٹھیک ہونے لگ پڑے۔ یہ بات چلتے چلاتے بادشاہ تک پہنچی، اس کا ایک جانشین اپنا تھا، ہم نشین تھا، دوست تھا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا، وہ نابینا تھا۔ اس کو پتہ چلا
کہ لوگ نابینے بینے ہو رہے ہیں، بیمار ٹھیک ہو رہے ہیں، تو میں کیوں نہ جاؤں؟ بہت سے ہدیے تحفے دیے اور اس کے بعد کون دیا؟ اس نے کہا میں آپ کے پاس ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے، میری آپ آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ اور میں کہاں ٹھیک کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ ہی آنکھیں ٹھیک کرتا ہے، میرا کام نہیں آنکھیں ٹھیک کرنا، جس نے بنائی ہے ٹھیک بھی وہی کرے گا۔ ہاں اگر تو کلمہ پڑھ لے، اللہ کی توحید کو مان لے، تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تیری آنکھیں ٹھیک کر دے گا۔ اس نے کہا مجھے تو آنکھیں ٹھیک کرنے کی غرض ہے، پڑھاؤ کلمہ تو مانگو دعا۔ دعا مانگی، کلمہ اس نے پڑھ لیا، دعا مانگی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب جب وہ بادشاہ کے پاس اس کا دوست تھا، پھر جا کے بیٹھا تو اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، پہلے اندھا نابینا تھا۔ یار تیری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو؟ وہ جو لڑکا تم نے جادوگر کے پاس بھیجا ہے نا، اس نے ٹھیک کر دی؟ نہیں، پہلے تو اس نے بتایا نہیں، مار پڑی اس کو، بتا کہاں سے ٹھیک ہوا؟ نہیں بتایا، آخر کار بتا دیا۔ اور پھر راہب کا پتہ چل گیا، اس کا بھی پتہ چل گیا، اس کو بھی بلایا، ان دونوں کو بلایا، راہب کو بھی مار دیا، اس اپنے ساتھی کو بھی مار دیا، اور لڑکے کو کہا کہ ماشاءاللہ تیرا کام اچھا چل گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ماہر ہو گیا ہے، لیکن اگر تو مجھے ہی خدا مانے رکھے تو پھر تو ٹھیک ہے، مگر تجھے کیسے مان سکتا ہوں؟ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پھر اس کو بھی مارو۔ مارنے کی یہ ترکیب سوچی کہ ایک جماعت کے ہاتھ میں دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ اس کو پہاڑ پر اونچی چوٹی پر کھڑا کر کے پھر اس کو کہنا کہ اب بھی مان لے ورنہ یہاں سے گرا دیں گے، اور مر جائے گا، اور گرا دینا اگر نہ مانا۔ وہاں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حرکت دی، وہ سارے گر کے مر گئے، وہ بچہ بچ گیا، وہ واپس آ گیا۔ کیسے بچ گیا؟ وہ مر گئے سارے۔ پھر کہا ایک اور جماعت تیار کی، اس کو لے جاؤ دریا سمندر کے اندر درمیان میں لے جاؤ کشتی پہ، وہاں جا کے اس کو کہنا مانتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تجھے پانی میں ہم ڈال دیں گے۔ وہاں لے گیا، اور وہاں یہ ہوا کہ کشتی الٹی، وہ سارے مر گئے، وہ بچہ بچ گیا، وہ واپس آ گیا۔ اب وہ اور ترکیب کر رہا تھا، اس نے کہا جتنی بھی ترکیبیں کرے گا مجھے مار نہیں سکتا، تو نہیں مار سکتا، جب میرا اللہ چاہے گا وہ مارے گا۔ میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر اس پر تم نے عمل کیا تو پھر میں مر بھی جاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک دن مقرر کرے، میدان میں سارے لوگوں کو دعوت دیں، وہاں اکٹھے ہوں، میں بھی ہوں گا، مجھے بھی وہاں لانا، میں بھی آؤں گا۔ وہاں جب آؤں گا میرا تیر کمان لینا، میرے تیر کمان سے میرا تیر اس طرح چلانا، بیس میں رب الغلام کہہ کر، اس لڑکے کے رب کے نام پر میں چلاتا ہوں، جب وہ تیر مجھے مارو گے تو پھر مر جاؤں۔ انہوں نے کہا چلو مارنا ہی مقصد ہے تو یہ مارتے۔ ایسا ہی کیا گیا، جب انہوں نے تیر مارا کنپٹی پہ یہاں لگا، اس نے یہاں ہاتھ رکھا، شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو جہاں وہ وہاں موجود تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، یہی تو مقصد تھا ان کا، کلمہ پڑھ لیا۔ اور پہلے تو ایک لڑکا تھا، اب تو وہ سارے لوگ ہی مسلمان ہو گئے۔ اب وہ ظالم بادشاہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا ان کو کہو باز آ جائیں، کلمہ چھوڑ دیں، ورنہ میں ان کو آگ میں جھونک دوں گا۔
تو اس کا ذکر ہے آگ میں جھونکنے کا اسی سورہ بروج میں۔ اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائی، اس میں لکڑی بھری، آگ لگائی، جب خوب آگ بھڑکی تو ایک ایک کو پکڑ کے اس میں ڈال رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ ادھر بیٹھے ہیں آپ اور ان مسلمانوں کو ڈال رہے ہیں، اور وہ ان میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہو رہا۔ جتنے مسلمان ہو گئے تھے اتنے پختہ تھے، آگ میں چلے گئے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ ایک بچہ تھا چھوٹا سا، وہ ایک ماں نے پکڑا ہوا تھا، مسلمان عورت تھی، اس سے کھینچا گیا۔ پہلے بچے کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کو ڈال دے شاید یہ باہر آ جائے۔ ماں بڑی پریشان ہوئی تو وہ بچی بولی، غلط بچی تھی، اس نے کہا ماں گھبرا نہیں، یہ آگ نہیں ہے، یہ باغ ہے، اب پریشان کیوں ہوتی، آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ اس وقت تو وہ خوشیاں منا رہے تھے نا، اس لیے پچھلی آیت میں ہے، اور خوش ہو رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا گیا دو کاموں کے لیے، ایک یہ کہ جا کے مکہ کے سرداروں سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، 2-3 دن میں عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، آپ خطرہ کیوں محسوس کرتے ہیں، آپ ہمیں آنے دیں۔ اور دوسری بات، جو وہاں کمزور مسلمان عورتیں بچے بوڑھے رہ گئے ان کو مل کر تسلی دینا کہ آپ پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، جلد انشاءاللہ مکہ فتح ہو جائے گا، تمہاری مدد کو ہم پہنچے۔ اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، یہ خبر مشہور ہوئی، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ تفصیل لمبی ہے، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو وہ شہید ہو گیا ہم آگے نہ واپس جائیں، وہیں ہمیں نہ مار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور بیعت کرو، بیعت کرو۔ حضرت وہب بن محصن ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، حضرت میں سب سے پہلے بیعت کرتا ہوں۔ وہ پتہ ہے کس پر بیعت کرنے لگے ہو، یہ بھی تو پتہ ہے کہ نہیں۔ عرض کیا حضرت مجھے معلوم ہو یا نہ ہو، آپ نے جو کہہ دیا بیعت کرو، جو آپ کے دل میں ہے میں اسی پر بیعت کرتا ہوں۔ یہ ہے مسلمان، ہے قائد ہیں تو پھر شاگرد بھی ایسے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا آپ کس پر بیعت لینا چاہتے ہیں، جس پر بیعت لینا چاہتا ہے میں سب سے پہلے حاضر ہوں، میں بیعت کرتا ہوں۔ اور پھر تو پل پڑے سارے، 14 یا 1500 وہاں یہ لشکر تھا، یہ پتہ ہے مسافر ہیں، مدینہ سے آئے ہوئے ہیں، مکہ کے قریب ہے حدیبیہ، وہاں پہنچے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ آگے وہ بہت زیادہ ہیں، وہ اسرہ والے ہیں، ہم تو اسرہ بھی لے کے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، واپس جاتے ہیں۔ وہاں کیا فرمایا نہیں، یہاں سے ہی بیعت ہوگی اور یہاں سے جہاد شروع ہوگی۔ اپنی قلت کو نہیں دیکھنا، پیسوں و سامانی کو نہیں دیکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو دیکھنا۔ ہمارا ایک مسلمان اور اندر جائے اور ان کو شہید کر دیا جائے اور ہم کس منہ سے واپس چلے جائیں۔ اللہ کو جو چھوڑ کے چلے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر تو بڑے بڑے لوگ کامیاب ہوتے رہے، لیکن فرعون کا نتیجہ دیکھ لو، حامان کا نتیجہ دیکھ لو، نمرود کا نتیجہ دیکھ لو، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، جو بڑے بڑے ظالم تھے، کوئی بچا؟ پہلے نے مار دیا۔
نہیں گئے تھے، وقت دیا گیا ان کو، مہلت دیتے ہیں اللہ، دیر گیرت تو بشو، تو اللہ کے حلم پر ہرگز نہ جا، دیر گیرت سخت گیرت مر چکا، ذرا دیر سے پکڑتا ہے لیکن پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں، پھر چھڑوانے کے لیے کائنات امٹ پڑے، نہیں چھوڑنا، جب نہیں پکڑا تو نہیں پکڑا، جب پکڑا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف مت دیکھو، اللہ تعالیٰ ذو انتقام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ قوی بھی ہیں، یہ باتیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ جلدی نہیں کرتے، موقع پورا دیتے ہیں توبہ کرنے کا، واپس آنے کا، نہیں آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہم مسلمان اپنے صرف دوسروں کو نہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، حکومت ہو یا پوزیشن ہو یا عوام لوگ، بعض لوگ ہم کہتے ہیں نا ہمارا نہ سیاسی جماعت سے بڑا پوزیشن کے ساتھ تعلق ہے نا، حکومت کے ساتھ تعلق ہے، بھائی مسلمان تو ہم بھی ہیں نا، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا فرض نہیں بنتا، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم بھی کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی علیہ السلام سے جھوٹی خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، آپ نے بیعت کی اور بیعت موت پر کی، مریں گے، واپس نہیں جا سکتے جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ فعل ایسا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی جائیں جبریل، کہہ دے اللہ تعالیٰ تم سب سے راضی ہو گیا۔ یہ ہم بھی کچھ دکھائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کلمات کو قبول فرمائے۔